ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل، آج کا دن بابرکت دن ہے، جس میں عید غدیر کے دن سے جس کو جانا جاتا ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے تمام مومنین بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں غدیر قم کی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے غدیر قم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود حسینی چینل کو مسلسل وقت دیتے رہتے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام قطع افراد کو اور آپ حضرات کو بھی مبارکباد ہو۔ جیسا کہ عید غدیر کا دن ہے، بابرکت دن ہے، آج کا دن جس طریقے سے عالم اسلام میں بہت اہم مانا جاتا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کی تاریخ آپ بیان کر دیں اور آج کے دن کے حوالے سے، تاکہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ اس پروگرام کو بچے بھی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں 4 عیدیں اہم ہیں، اور ان میں جو ہے عید غدیر ہے، جس کی اہمیت بہرحال اپنی یہاں پر برقرار ہے، اور 18 یعنی ذی الحجہ جو ایسی تاریخ ہے کہ جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کیا تھا، اور تمام مسلمان جو ہے ان کے ساتھ حج کرنے کے خواہشمند تھے اور گئے بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے جو بھی نازل ہوا تمہیں پروردگار سے وہ پہنچا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ما انزل الیکا ایک ایسا لفظ ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ بہرحال ہر کوئی نہیں جان رہا ہے، یہ صرف جو ہے اللہ اور رسول کے درمیان کے ایک راز ہے جو صرف رسول جان رہے ہیں۔ بار بار یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ ایک جملہ اور اس میں بڑھ گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو 18 ذی الحجہ کو جو ہے جب یہ قافلہ جو ہے حج کا قافلہ واپس پلٹ رہا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی اللہ جو ہے آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم نے اس جگہ پہ سب کو روکا ہے، اور جو افراد آگے چلے گئے تھے ان کو جو ہے بلوایا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور اس جگہ پہ جو ہے ایک ایسا راستہ تھا جو جہاں سے کئی راستے جو ہے الگ الگ ہوتے تھے، مطلب عراق کا راستہ الگ ہو رہا ہے، فلاں کا راستہ نا، تو اس جگہ پہ جو ہے کہتے سب کو اکٹھا کیا، اور بہرحال جو ہے اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا بھی کہ ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں پہ جو ہے کچھ سایہ بھی ہو اور یعنی ہوا بھی چل رہی ہو، یہاں تو دھوپ ہے، تپش ہے، نہ کوئی سائبان ہے اور نہ کہتے کوئی درخت ہے جس میں سائے میں بیٹھ سکیں، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، یہیں پہ جو ہے آپ سب کو رکنا ہے۔ تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے جب وہاں پہ رکے ہیں 18 ذی الحجہ کو، تو سن جو ہے بہرحال 10 ہجری تھی، کیونکہ 11 ہجری میں نبی 28 صفر 11 ہجری میں جو ہے نبی کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس تاریخ میں جو ہے یہ پیغام پہنچانے کا حکم آیا تھا کہ اگر تم نے تاکیداً اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ نبی نے 23 سال تک
پیغام الہیہ کو پہنچایا ہے. جب 23 سال جو ہے پیغام الہیہ کو پہنچایا ہے تو اس کو ایک طرف رکھا گیا, اور یہ ولایت علی ما انزل الیک من ربک جو ہے صرف اللہ اور نبی کے درمیان کا معاملہ ہے. تو نبی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ بھی پیغام کو نبی کے حوالے کر چکا ہے. اب یہ ولایت علی کو پہنچانا ایک طرف ہے اور 23 سال کی زندگی ایک طرف ہے جو پیغام الہیہ کو انہوں نے نبی نے پہنچایا تھا. تو اب ظاہر اگر یہ نہیں پہنچایا تو کوئی کام انجام نہیں دیا. پھر نبی نے جو ہے وہاں سب کو روک کر یعنی پالان شتر کا جو ایک ممبر بنایا, اور ممبر بنانے کا مقصد یہی تھا. پالان شتر یعنی اونٹ کے اوپر وہ جو کاٹھی رکھی جاتی ہے نا, جو کیا رکھ مطلب جس کے اوپر جو ہے سب بیٹھتے ہیں نہیں, اس کو ایک کے اوپر ایک رکھا گیا تاکہ جو ہے تھوڑا اونچائی بھی ہو جائے. 1,20,000 کا مجمع تھا, معمولی مجمع تھا نہیں, 1,20,000 افراد تھے, اور ایسے جو ہے کہتے نبی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن ایک نیا کہتے کام کر کے نبی نے لوگوں کے سامنے جو ہے یعنی اونچائی پہ جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے تاکہ لوگ دیکھ بھی سکیں, اور پھر جو ہے اعلان ولایت کا جو ہے سلسلہ یہاں پر اللہ کی طرف سے غدیر آخری حج میں ہی کیوں یہ اعلان ہو رہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیے تو علی کی ولایت کا اعلان نبی نے مختلف جگہوں پر کیا ہے, مختلف جگہوں پر. دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا معاملہ, وہیں سے سلسلہ شروع ہوا ہے نا. تو دعوت ذوالعشیرہ میں تمام افراد کو بلایا گیا, کھانا کھلایا گیا. ایک دن جو ہے لوگ چلے گئے, دوسرے دن چلے گئے, تیسرے دن جو ہے جناب ابو طالب نے سب کو زبردستی روکا ہے کہ اب کوئی نہیں جائے گا, سب سن کے جائیں گے. پھر نبی نے اعلان کیا کہ آج جو ہماری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا وسیع ہوگا. اب دیکھیں وہیں پہ اعلان کر چکے تھے, یعنی شروعات میں ہی اعلان ہو چکا تھا. تو بار بار نبی نے یا بستر رسول پہ نبی کے بستر پہ جو ہے علی لیٹے ہیں شب ہجرت, تو وہ بھی ایک اعلان تھا. یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی, اور اللہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کی جگہ پر جو ہے علی کو ہونا ہے, ہر جگہ پر. تو جگہ جگہ پہ جو ہے باقاعدہ اعلان بھی کیا, بتاتے بھی رہے. ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے نہیں بتایا, سب جگہ بتایا. یہ تو صرف ایک ایسا تھا کہ انتظام کر کے باقاعدہ منظم طور پہ جو ہے پیغام پہنچانا تھا. ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں ناظرین کے, یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا پروردگار نے. کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی جو ہے حبیب کہا, مختلف القاب سے جو ہے نبی کو اللہ نے پکارا ہے. لیکن یہاں پہ یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے تو ایک طریقے سے عہدہ, رسالت کا جو عہدہ ہے اس کے ذریعے جو ہے خطاب کیا پروردگار نے. یہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک باپ ہے نا, اس کا بیٹا جو ہے جج بن گیا ہو, گھر میں جو ہے بیٹے کو کس نام سے پکارتا ہوں بھائی, کبھی بیٹا کہہ رہا ہے, کبھی جو ہے کچھ کہہ رہا ہے, کبھی کچھ کہہ رہا ہے, کبھی نام سے پکار رہا ہے. لیکن جب کہتے کہ وہاں پہ جج جو ہے اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور وہاں پہ فیصلہ کرنے کی بات آئے گی, تو وہاں باپ یہ نہیں کہے کہ بیٹے جو ہے فیصلہ کر دو, نہیں, وہاں کہے گا جج صاحب فیصلہ کیجیے آپ. تو اب اسی طریقے سے پروردگار جو ہے نبی سے کہہ رہا ہے, اے رسول تم پہنچا دو اپنی رسالت کے عنوان سے, تم پیغام الہیہ کو پہنچاؤ, اور ولایت علی کا اعلان کیا. تو یہ ہے مسئلہ. آگے غدیر قم کا میدان آ گیا, جیسا کہ آپ نے بتایا, کجاووں کا ممبر بنایا گیا, اعلان کیا گیا. اس میں خطبہ ہے, اس خطبے کو ہم چاہیں گے کہ بیان ہاں, خطبہ جو ہے بہرحال خطبہ تو بہت لمبا ہے, تمام مطالب کو بیان نہیں کر سکتے. مختصر طور پہ چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم نے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے, اور اس میں اوصاف الہیہ کو بیان کیا ہے, اور پھر اپنا تذکرہ کیا کہ اللہ نے جو ہے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے رسول نے تذکرہ کیا کہ ہم نے جو ہے احکام الہیہ کو تم تک پہنچایا ہے. پھر جو ہے اہل بیت اتحاد کے فضائل کا بھی تذکرہ کیا, اس میں یعنی حدیث ثقلین کا بھی تذکرہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس میں باقاعدہ علی کی اوصاف کو بیان کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے تمام کہتے کہ اس طرف بھی متوجہ کیا کہ بلکہ جو ہے یہاں تک کہ ہے اس خطبے میں کہ آخری امام کا بھی جو ہے تذکرہ کیا کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے, اور علی کے بعد جو ہے 11 علی کی نسل سے جو ہے ہوں گے. تو یہ سے پوری جو ہے باتیں بیان کی, اور اس میں ایک بات اور بیان کی کہ جو امام کو چھوڑ دے گا وہ خسارے میں رہے گا, وہ گھاٹے میں رہے گا. اور جس نے خود ساختہ, یہ بھی جملہ اس میں, خود ساختہ امام کو, خود ساختہ نہیں خود سے بنایا ہوا امام, خود ساختہ امام کی طبیعت یعنی پیروی کرے گا اور اس کا کہنا مانے گا, تو وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا.
یہ سب تذکرہ کیا. اس میں جو ہے بہرحال آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا بھی تذکرہ. اور اس کے بعد جو ہے ایک آیت وہ بھی ہے کہ اس اعلان کے بعد، ولایت علی کے اعلان کے بعد جو ہے باقاعدہ وہ کفار جو ہیں، جو کافرین تھے، وہ مایوس ہو گئے. ان کا جو ہے منشا اور ان کا مقصد جو ہے کچھ اور تھا نبی کے بعد. لیکن بہرحال سب کی جو ہے کہتے ہیں کہ امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا اس ولایت علی کے اعلان کے ذریعے. اور اس میں تذکرہ یہ بھی کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی نے اولا بانفسہم کا جملہ کہہ کر جو ہے لوگوں سے اقرار بھی کیا تھا کہ کیا تمہارے نفسوں پر میں حکومت نہیں کرتا، کیا مطلب کہ میں اولویت نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نبی نے اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں. یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں کہ حضرات نے جو ہے کہتے ہیں مولا کے جو ہے مختلف معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی معنی ہے مولا کے، جو ہے معنی جو ہے آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی سرپرست کے بھی ہیں، مولا کے معنی جو ہے پڑوس کے بھی ہیں، مولا کے معنی جو ہے دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی جو ہے غلام کے بھی ہیں، تمام کہتے کے معنی ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دیکھیں یاد رکھیے گا کہ عربی میں یعنی قرینہ ہوتا ہے، ہر جملے میں قرینہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جس کے ذریعے مطالب کو حل کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے مولا کے معنی جو ہے ولایت علی، یعنی ولایت معنی ہوتا ہے سرپرست، آقا، مولا. کیونکہ نبی نے باقاعدہ وہاں پر اولا بانفسہم کہہ کر جو ہے باقاعدہ اقرار لیا تھا کہ یعنی نفسوں پر جو ہے میں اولویت رکھتا ہوں. تو اب ظاہر سے جب اقرار لیا تو اولویت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولا، سب سے اعلیٰ، یعنی غدیر خم میں سرپرست. یعنی غدیر خم میں ولایت کا یہ اعلان جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ بھی ہاں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ولایت علی کا جو اعلان کیا تو سب سے پہلا کہتے کام جو نبی نے کیا، یہ بھی ایک بہت ناگوار گزرا ہے کچھ لوگوں پر بھائی. نبی نے باقاعدہ کہا کہ کوئی جو ہے یہاں سے جائے گا نہیں. 3 دن لگاتار جو ہے لوگوں کو روک کے رکھا، ہر ایک کو ناگزار، بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا یہ مسئلہ. سب سے کہا کہ بیعت کرو نبی کے علی کے ہاتھوں پر. بھائی 1,20,000 افراد تھے. بھائی ٹائم تو لگتا ہی نا. ہر آدمی آ کے جو ہے کہتے کہ نبی کو مبارکباد دے رہا ہے، علی کے ہاتھ پہ علی کو مبارکباد دے رہا ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تمام کام کرنے میں جو 1,20,000 کا مجمع تھا تو ایسے ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو 3 دن کم سے کم لگ گئے. اور بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن نبی کے سامنے بول نہیں پا رہے تھے. یہ پلاننگ ان کی تھی، لیکن اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں جو ہے لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایک بات بتا دیں آپ کو کہ کچھ لوگ تھے جو نبی کے راستے میں جو ہے چھپ گئے تھے کہ نبی کو جو ہے ختم کر دیں، علی کو ختم کر دیں. یہ سب پلان تھا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو وہیں پہ جو ہے جہاں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے ایک بجلی چمکی، روشنی چھا گئی چاروں طرف. اندھیرا تھا لیکن ایسے روشنی لگی کہ سب نے دیکھ لیا کہ کون افراد تھے. لیکن بہرحال جو ہے یعنی مصلحتیں ہوتی ہیں. تو اس بنیاد پہ جو ہے یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں بیچ میں کہ حارث نام کا ایک شخص تھا، اور اس نے جو ہے میرے خطبے میں نبی نے ایک بات کہی تھی کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ اس کے اوپر عذاب الہیہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے سختی ہے اللہ کی طرف سے. تو حارث نام کا ایک شخص تھا، اس نے جو ہے بہرحال نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اللہ کی طرف سے اعلان کیا یا اپنا ہی منشا چلایا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ارے آپ نے جو ہے اسے اعلان کر دیا، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ تو نبی نے کہا کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، اللہ کا حکم تھا میں نے اعلان کر دیا. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس بات طرف متوجہ بھی ہیں کہ اس نے حارث نے ایک دم سے کہا کہ یا اللہ، آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے پیغام ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ ایسا یعنی بہت کم کرتا ہے کہ فوراً عذاب نازل کر دے. جناب نوح جو کہ معصوم ہے، نبی ہے،
وہ کہتے رہے پروردگار اس قوم پر عذاب نازل کر دے، تو 120 سال مہلت دی اللہ نے، 120 سال کے بعد عذاب نازل کیا ہے۔ اور یہاں جیسے حارث نے کہا کہ یا اللہ عذاب نازل کر دے، بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، پروردگار مجھے موت دے دے میں مر جاؤں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو کیا فوراً پروردگار موت دے دیتا ہے اٹھا کے کہ مر جاؤ تم؟ نہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے اہمیت بتائی جا رہی ہے، جو اثر بھی لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ولایت علی کے اعلان کا۔ فوراً جو ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک کنکری گرتی ہے، آپ دیکھیے مطلب غور کرنے کی بات ہے، کنکری گری، اب وہ ایک دم سے دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے بھائی کنکری جو ہے جامد ہے، وہ جہاں سے آپ گرائیں گے تو وہیں تو گرے گی نا، آگے تو نہیں بڑھے گی۔ اب جس مثال پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی کنکری گر رہی ہے، میں ہٹ جاؤں تو وہیں زمین میں گر جائے گی، یہ تو ہوگا نا۔ لیکن جیسے ہی آگے بڑھا کنکری بھی آگے، آپ غور کریں اسی کے سر پہ کنکری گری، چاہے وہ کہیں بھی آگے بڑھا دوڑا، یعنی اس نے ولایت علی کا انکار کیا تھا اور شک کیا تھا نبی کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جیسا کہ آپ نے پیغام دیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بھی ولایت کا انکار کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا، اور وہی ہوا۔ تو یہ عذاب اور لوگوں پر کیوں نہیں نازل؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ مصلحتیں باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بھائی دیکھیں ابرہا کے لشکر کے اوپر عذاب نازل ہوا نہیں ہوا؟ ابرہا کا لشکر کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، یہ تو مسئلہ تھا۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اس کے جو ہے کہتے کہ رسی باندھ دی گئی خانہ کعبہ میں، وہ گھسیٹے، یہ بھی کر دیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ اٹھانے کے لیے آیا تھا نا، یہی تو تھا نا معاملہ۔ تو اب وہاں پہ جو ہے پروردگار نے ابابیل کو بھیجا چھوٹی چھوٹی کنگریوں کے ساتھ، کاسفم معقول چبائے ہوئے بھوسوں کی طرح سب کے سب ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عذاب نازل کیا نہیں کیا؟ اس کے بعد عذاب کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے؟ خانہ کعبہ کو جلایا گیا، بھائی یزیدی لشکر نے جلایا تھا، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں عذاب نازل ہوا اس کے بعد؟ اللہ مصلحت دیکھتا ہے۔ وہاں پہ مسئلہ اپنی یہاں پہ تھا، وہاں پہ یہ تھا جناب عبد المطلب جو تھے وہ جب وہاں پہنچے تھے اپنا اونٹ لینے کے لیے، تو ابرہا کے لشکر کے سردار جب کہا کہ میرا اونٹ جو ہے کہ دے دو، میرا اونٹ تمہارے لشکر نے لے لیا ہے، کہا تمہیں اپنے اونٹ کی پرواہ ہے اور خانہ کعبہ کی پرواہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ ڈھانے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں انا رب الابل، میں جو ہے اپنے اونٹ کا جو ہے مالک ہوں، وہ لہو ربن، اس بیت کا بھی ایک مالک ہے۔ یعنی عبد المطلب یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پروردگار جو ہے بچائے گا، اس کا جو مالک ہے وہی بچائے گا۔ اللہ نے جو ہے جناب عبد المطلب کی بات کی لاج رکھی اور نتیجے میں وہاں پر جو ہے عذاب نازل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ بچ گیا۔ یہاں پہ نبی نے جو اعلان کیا تو نبی کی بات کا جو لحاظ تھا اور پاس تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بچائیں گے لوگوں سے، تو اب وہاں پر جو ہے اگر فوراً عذاب نازل نہ ہوتا تو نبی کی بات جھٹلائی جا سکتی تھی کہ اگر یہ عذاب نازل، یعنی اس نے ایک جملہ کہا تھا سب کے سامنے کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے پیغام ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اب اگر عذاب اللہ نازل نہ کرتا تو بعد میں پوری یعنی قیامت تک یہ سلسلہ قائم ہو جاتا کہ اگر یہ نبی کی طرف سے نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے اگر ہوتا تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔ تو نہیں عذاب نہ ہوا، اس کا مطلب جو ہے نبی نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اللہ کے طور پر حکم تھا، یہاں پہ یہ بات ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے یہاں پر ضروری سمجھا اور نتیجے میں جو ہے عذاب نازل کیا، اور ویسے ہی عذاب نازل کیا جیسے ابرہا کے لشکر پہ ایک کنکری کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکری، ویسے یہاں پر کیا۔ اب یہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کیونکہ حدیث قدسی ایک ہے، حدیث قدسی میں دو جملے ہیں، ایک سلسلۃ الذہب ہے جو کہتے ہیں کہ بہرحال امام رضی السلام نے جو ہے نیشابور میں جو ہے اعلان کیا تھا کہ کلمت تو لا الہ الا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، پھر بے شرط ہے وہ شروط ہے والا۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک جملہ ترجمہ کر دوں کہ میں لا الہ الا میرا قلعہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، ٹھیک۔ ایک جملہ اور بھی حدیث قدسی میں، ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی،
علی کی ولایت بھی میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ غور کیجئے، دو جملے ہمارے پاس موجود ہیں، ولایت علی قلعہ ہے اللہ کا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی قلعہ ہے اللہ کا، جو اس میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ رہا، اللہ کے عذاب سے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ حارث نام کا جو شخص تھا وہ ولایت علی کے قلعے میں داخل نہیں ہو پایا، وہ شک کرنے لگا، نتیجے میں اللہ سے درخواست کرنے لگا، تو اللہ کے عذاب سے محفوظ تو نہیں رہا نا۔ ادھر جا کہتے کہ کیا ہوا، ابرہہ کا لشکر آیا، وہ خانہ کعبہ اٹھانے کے لیے آیا، بیت اللہ ہے، اللہ کا حرم ہے، اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، نتیجے میں وہاں پہ عذاب سے محفوظ نہیں رہا۔ دیکھیں دونوں طرف سے ملانے کی ضرورت ہے۔ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ علی کی ولایت ہو، نبی کی ولایت ہو، اللہ کی ولایت ہو، تینوں ایک ہیں یقیناً سلسلہ۔ اگر میں چاہوں گا یہاں پر، کیونکہ ہمارے نوجوان بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو ولایت کی اہمیت و عظمت آپ بیان کریں۔ ولایت علی کی اہمیت جو ہے، ایک تو میں نے آپ کو حدیث قدسی کے ذریعے بتا دی کہ ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ تو کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو مولا کائنات کی ولایت ہو یا اہل بیت ائمہ طاہرین کی ولایت ہو، اس کا تذکرہ جو ہے جناب امام رضا السلام نے اس جملے کے ساتھ کر دیا تھا، بے شرطہا و شروطہا، کہا تو نہیں کہتا بے شرطہا و شروطہا، یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے قلعہ تو ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے اور شروط ہے، اور انا من شروطہا، میں اس شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ کہا تھا۔ تو یہاں شروع سے مراد ولایت ائمہ طاہرین ہے، امامت ائمہ طاہرین ہے۔ تو یعنی یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تنہا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے محمد کی نبوت کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ محمد کے نبوت کے اقرار کرنا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ولایت علی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ولایت علی کے اعلان کے بعد دین مکمل ہوا ہے۔ اللہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج یعنی غدیر کے دن، آج 18 ذی الحجہ کو یعنی تمہارا دین مکمل ہو گیا، تکمیل کا درجہ فائز ہوا ہے، اور تم پر نعمتیں ہم نے تمام کر دی، اور تم سے جو ہے ہم راضی ہو گئے اسلام کی حیثیت سے۔ دین جو ہے اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو یعنی اہمیت یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ یعنی اس ولایت علی کے اعلان کے بعد یعنی تکمیل دین کا سلسلہ آتا ہے، اور اس ولایت علی کے اعلان کے بعد اتمام نعمت ہو رہی ہے، نعمتوں کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور ولایت علی کے ذریعے ہی جو ہے انسان جو ہے صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بات اور بتا دیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ یعنی اس میں انما ولیکم اللہ ورسولہ آیت ہے نا، جی جی جی، وہی ہم نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے۔ جب مولا کائنات جو ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، انگوٹھی دی نہیں تھی، تو اس وقت یہ آیت آئی نہیں آئی تھی کہ صرف اور صرف تمہارا ولی جو ہے اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو مومن ہے اور حالت نماز کی حالت میں حالت رکوع میں جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی مولا کائنات۔ تو بھائی یہاں پہ اعلان ہو چکا ہے علی اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں اور علی ولی ہیں۔ تو اب اسی سے اندازہ جو ہے انسان لگائے، اس کے بعد تو کہتے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کوئی دیتا ہوں، تو اس صفت کے ذریعے جو ہے علی کا تذکرہ وہاں پہ کر دیا گیا۔ تو قدم قدم پہ جو ہے ولایت کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، ولایت کے جو ہے مسائل کو بیان بھی کیا جا رہا ہے، اور یہی نتیجہ ہے جو ولایت علی کا جو یعنی قبول نہیں کرا، علی اللہ نہیں کہے گا یا ولایت علی کو اقرار نہیں کرے گا، وہ در حقیقت جو ہے دین کی تکمیل پر نہیں پہنچا ہے۔ دین مکمل ہوا ہے ولایت علی کے ذریعے، ولایت علی کے اعلان کے ذریعے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بات آگے تو ویسا کہتا چلوں، ٹائم تھوڑا سا لگ جائے گا 1-2 منٹ کے لیے، کہ جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا، بچے کا آپ کپڑا بنواتے ہیں، درزی کے یہاں جاتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد چھوٹا ہو گیا، پھر آپ نے کپڑا بنایا، تھوڑا اور بڑا ہوا، کپڑا پھر بنوایا آپ نے، ہوا نہیں ہوا؟ جب نوجوان ہوا تب بھی آپ نے کپڑا بنوایا، یہ ہوا نا؟ آپ جو ہے کپڑا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، شرٹ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، پینٹ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی عمر آ جاتی ہے جس کو جوانی کا عمر کہتے ہیں۔ جیسے وہاں پہنچے آپ تو اس وقت جو ہے ایک ایسا یعنی کپڑا بن جاتا ہے کہ اب جو ہے کہتے ہیں وہ کپڑا چھوٹا
نہیں ہوتا. تو ویسے دین اسلام ہے. جناب آدم سے چلا تو اب دھیمے دھیمے جو ہے یہ پروان چڑھتا رہا. اب غدیر خم کے میدان تک جو ہے ولایت علی تک جو ہے یہ شباب پہ پہنچ گیا. اب جو ہے یہاں تکمیل دین ہو گیا. اب اس میں جو ہے کہتے کہ جیسے آپ کپڑا آپ چھوٹا نہیں ہوگا, جوان ہو گئے, اب آپ ایک کپڑا بنوا لیجیے اپنے لیے, ہے تو اب وہ جو ہے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے 2 مہینے بعد پھر جو ہے چھوٹا پڑ جائے گا. آپ کا ہو سکتا ہے ایک ہی کپڑا جو ہے 10 سال چلے, ایک مثال ہے, 10 سال چلے, چھوٹا نہیں ہوگا. اب وہ تبدیل کرنے وہ الگ مسئلہ ہے. تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جب دین اسلام جو ہے شباب پہ آ گیا, ولایت علی کے ذریعے, اعلان ولایت علی کے ذریعے ہوا. اور نتیجے میں آپ دیکھیے کہ شروع میں جہاں لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, اس طریقے چلتے چلتے یعنی آپ چلیے موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, چلتے رہیے. لیکن جب یہاں پہ آیا مسئلہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب جب تک علی ولی اللہ نہیں کہا گیا تب تک جو ہے یہ اکمال تک نہیں پہنچا, تکمیل تک نہیں پہنچا. الیوم اکملت لکم. 1,20,000 کا مجمع, غدیر خم کا میدان, ہر کسی سے 3 دن تک کی بیعت لی گئی, اور سب نے بخن بھی کہا, مبارکباد بھی دی, خاص لوگوں نے بھی مبارکباد دی. وجہ کیا تھی کہ بعد رسول اس اہم دن کو بھلا دیا گیا اور ولایت سے دوری اختیار کر لی گئی. کیا وہ لوگ دین پر باقی ہیں جنہوں نے اس کی جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور بہرحال پروردگار جو ہے یعنی سب کو ہدایت دے اور توفیق دے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی وفات کے دن کو جو ہے غور سے آپ پڑھیں, اگر مطالعہ کریں تمام ناظرین, تو دیکھیں کہ کیا حالت بنی تھی اس وقت. بھائی نبی اس دنیا سے گئے, افراد جو ہے کتنے نبی کے ساتھ موجود تھے, پہلے یہ سوال کیا جائے. یعنی جس نبی کے کلمہ پڑھنے پر, نبی کی نبوت کا اعلان کرنے پر جو ہے وہ مسلمان بن رہے ہیں, جب تک جو ہے محمد رسول اللہ نہیں کہا جائے گا تب تک مسلمان نہیں ہوگا انسان, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ آج کیا ہوتا ہے, آج کسی کہتے کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے, تشییع جنازے میں کتنے لوگ آتے ہیں. آپ دیکھیں کسی ایک عالم دین کی ہو گئی تو کتنا مجمع ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے کہتے کہ جمع غفیر جو ہے عوام آ جاتے ہیں, آتے نہیں آتے ہیں. کچھ لوگ شہر سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں باہر سے لوگ آ جاتے ہیں, تو نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلیے باہر کے لوگ نہیں آئے, تو مدینے میں تو اتنے لوگ موجود تھے جو کہتے ہیں نبی کے جنازے میں رہتے ہیں, یہیں سے آپ آئیے. یعنی بغض نبی پہلے ہے, بغض علی بعد میں آیا ہے. یعنی وہ صرف جو ہے محمد کی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا, لیکن دل سے جو ہے نفاق پایا جاتا ہے. یہاں پر بات کہنے کی یہ ہے کہ جب ولایت کا اعلان تمام معصومین علیہ السلام کر رہے ہیں, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حق کو یاد دلا رہی ہیں, کیا تم بھول گئے غدیر قم کو. یہاں پر امام حسن علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ کیا آپ بھول گئے. یہاں تک کہ 9ویں امام 11ویں امام تک کی ولایت کی جو ہے پیغام دے رہے ہیں. جی. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے بٹ گئے کہ ایک تو ولایت پر باقی ہے اور دوسرا 73 فرقے ہو گئے. بات آپ کی صحیح ہے, 73 فرقے بن گئے, اس میں ایک ولایت علی کو مانتا ہے. بھائی دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں ایک سے ایک جملہ کہتا ہوں, بیچ میں بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں. علی کو جو ہے بہت لوگ مانتے ہیں. بھائی اہل تشیع مانتے ہیں, شیعہ مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, ہے نا. سنی کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چوتھا خلیفہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں شیعہ حضرات. کچھ لوگ جو ہے علی کو جو ہے خدا ماننے لگے, ٹھیک ہے نا. تو علی کو مختلف انداز سے مانا گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کو ماننا حقیقت میں کیسے ہونا چاہیے. یہ مطلب تو ہے نا کہ جو چوتھا خلیفہ مان لیا تو وہ جو ہے بہت اچھا کام کر دیا اس نے. بتائیے, آپ بتائیے. اچھا چلیے, چوتھا خلیفہ کسی نے مان لیا تو وہ بہت اچھا کام کر دیا. نہیں, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کے فوراً بعد جو ہے نبی کی وصایت جو ملی ہے, نبی کو علی کو جو ہے وصی بنایا گیا ہے, وصی رسول بنایا گیا ہے, خلیفہ بلا فصل بنایا گیا ہے, تو اس کو ماننا ہے. یہ تو مطلب ہے کہ نبی کا جنازہ چھوڑ کے آپ بنی ثقیفہ کی میٹنگ کرنے لگی. دیکھیے بات یہاں پہ آ گئی تو کہتا چلوں کہ نبی کے جنازے کو چھوڑ کر بنی ثقیفہ کی میٹنگ کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے. آج اگر جو ہے دنیا میں اگر ایسا ہونے لگے تو ہر آدمی برا نہیں کہے گا. بتائیے آپ کہ جنازہ پہلے دفنا لیتے پھر بیٹھ کے میٹنگ کرتے, لیکن نہیں, یہاں پتہ ہے ان کو کہ علی رہے کہ جنازے کے پاس رہیں گے, جنازے ہٹیں گے نہیں. اس لیے علی نے کہا کہ میں پہلا شخص ہوں اور میں آخری شخص ہوں. یعنی میں پہلا شخص ہوں کہ نبی کے ساتھ رہا ہوں اور آخری شخص ہوں کہ نبی کے ساتھ رہا ہوں میں.
یعنی تدفین و تکفین تک جو ہے نبی کے دفن کرنے میں، کفن دینے میں ساتھ ساتھ رہے علی علیہ السلام، رہے نہیں رہے بتائیے؟ تو مین مسئلہ بتا دیں آپ کو کہ صحیح طریقے سے جس نے نبی کو مان لیا وہ علی کو ضرور مانے گا، یقیناً یہ طے ہے۔ جو نبی کو صحیح طریقے سے نہیں مان رہا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کے رسالت میں، رسول خدا میں جو ہے اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہے۔ بھائی نبی جب کہتے ہیں علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہنے میں کیا دقت ہے؟ اس کا اللہ ہم نے نبی کی مخالفت کی، نبی کے، اور قرآن سورہ نساء میں ہے کہ جس نے رسول کی مخالفت کی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا روز قیامت جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، عصیان کیا، معصیت کی، نافرمانی کی، روز قیامت جو ہے وہ تمنا اور آرزو کریں گے اے کاش مجھ پر زمین جو ہے آ جاتی ہے اور میں جو ہے چھپ جاتا، اس طرح تمنا کریں گے، پچھتاوا رہے گا۔ اور پھر یہاں تک کہ جو ہے امام اس تفسیر میں جو ہے کہتے ہیں آیت کریمہ کی سورہ نساء کی، کہتے ہیں کہ یہ سب پچھتاوا کریں گے روز قیامت، اے کاش میں علی کے حق کو حق تک پہنچا دیتا، علی کے حق کو دے دیتا، واپس کر دیتا، علی کے حق کو پامال کرنے والے کا ساتھ میں نہ دیتا، یہ تک کہیں گے وہاں پر۔ آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں عید غدیر کے حوالے سے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ بہت اہم پہلو ہے اور اہم تاریخ ہے، یہ مطلب کہنے کا یہ ہے، اور اہم تاریخوں میں اس کو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ 4 عیدیں ہیں، عید مبعث، عید غدیر، عید فطر اور عید قربان۔ ان چاروں میں جو ہے اہمیت بہرحال جو ہے جناب یعنی عید غدیر کی زیادہ ہے، عید اکبر بھی نام دیا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کے اعمال یہ ہیں کہ یعنی روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے آج کے دن روزہ رکھنا بہت ثواب، یعنی غدیر کے دن جو ہے روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی غسل کرنا بڑا ثواب ہے آج کے دن، اور زیارت مولا کائنات پڑھنا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے نمازیں ہیں، 2 رکعت نماز ایک ہے جو جنرل طور پہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد دعائیں ہیں، پھر آپ کو سجدے میں شکرانے کا سجدہ کرنا ہے، شکران کہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی دعا ہے کتنی مرتبہ کہنا، جی اس کے بعد جو ہے سجدے میں جائیں گے اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں گے، اور 100 مرتبہ جو ہے شکرا للہ کہیں گے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا وہ اس شخص کا ثواب رکھتا ہے جو روز عید غدیر، روز عید یعنی رسول خدا سے قریب رہا ہے، اتنا ثواب ملے گا، اور ان سے بیعت کی ہو ولایت پر۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے جو 2 رکعت ہم نے بتایا زوال کے قریب ادا کریں کہ رسول خدا نے اسی وقت جو ہے مولا کائنات کو غدیر خم میں جو ہے لوگوں کا امام اور اپنا خلیفہ جو ہے منصوب کیا تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ قدر ہے اور دوسری رکعت میں سورہ توحید ہے، یہ جنرلی طور پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر جو ہے وہ دعائیں ہیں، میں یہ کہوں گا مفاتح الجنان میں جو ہے ضرور دیکھیں، کیونکہ دعائیں مختلف دعائیں ہیں، تھوڑا اعمال میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر ایک 2 رکعت نماز ہے جو زوال سے آدھا گھنٹے پہلے ہے، زوال سے آدھا گھنٹے پہلے، اگر 12:15 بجے ہے تو 11:45 بجے پڑھے 2 رکعت نماز میں، لیکن اس میں کیا ہے ہر رکعت میں ایک بار سورہ حمد ہے اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا، یعنی یہ 3 باتیں جو ہے ذہن میں رہے اور پڑھے۔ تو جو اس 2 رکعت نماز پڑھے گا تو 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ اب آپ غور کریں، آپ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پورا ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی دیکھیں کتنا فائدہ ہے، 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی کسی شخص نے یہ عمل انجام دیا تو اس نے 1 لاکھ بار حج کیا اور 1 لاکھ بار عمرہ کیا، کتنا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے کہ جب بھی ملاقات کی، جو آپ نے جملہ پڑھا ہے، جب بھی ملاقات کیجئے تو یہ جملہ کہیے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام۔ جب بھی کسی سے ملاقات کریں آج کے مطلب کے ہوئے تو یہ جو ہے جملہ ضرور کہے انسان۔ اور پھر یہ جو ہے دعائیں ہیں جو پڑھنا ہے، اور ایک ہے عقد اخوت۔ عقد اخوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقد اخوت یعنی بھائی چارگی کا
بھائی بننے کا، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کو عقد اخوت کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رکھیے، ٹھیک ہے نا، اپنا ہاتھ مطلب داہنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا بائیں ہاتھ میں، انہوں نے رکھا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھا، ایک راؤنڈ بنا لے، گولا، سب کے ہاتھ میں جو ہے ایک دم ایک ایک ہاتھ آ جائے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ جو ہے پڑھے جملہ، جلدی سے پڑھ دو تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ وَآخَيْتُكَ فِي اللَّهِ، میں تیرا بھائی ہوں راہ خدا میں۔ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ، اور میں نے صفائی کی تجھ سے راہ خدا میں، یعنی باقاعدہ جو ہے صلح و صفا کیا، یعنی دل کی تمام میل کو ہم نے ہٹا لیا، اب بغض آپ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا بغض بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ، اور ہم نے جو ہے اللہ کے راہ میں آپ سے مصافحہ کیا۔ وَعَهَدْتُ اللَّهَ، اور اللہ سے ہم نے عہد و پیمان کیا۔ اب یہیں پہ غور کرنے کی بات ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ، اللہ سے ہم نے عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا، اور ملائکہ سے وعدہ کیا۔ وَكُتُبَهُ، اور کتابوں سے، وَرُسُلَهُ، اور رسولوں سے، وَأَنبِيَاءَهُ، اور انبیاء سے، وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ائمہ معصومین سے ہم نے عہد و پیمان کیا۔ کس پر کیا؟ اب آپ غور کیے کس پر کیا، یعنی یہ باقاعدہ جو ہے عقد و اخوت میں یہ کہا جاتا ہے، ایک دوسرے پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جو ہے یہ گولائی میں جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں اور ملائکہ کے سامنے اور کچھ کتابوں سے ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، اور رسولوں سے کرتے ہیں، انبیاء سے کرتے ہیں، ائمہ تعین سے کرتے ہیں۔ کس پر؟ الا انی ان کنت من اہل الجنہ والشفاعہ، اگر میں، یعنی ہر آدمی کہتا ہے کہ اس پر ہم جو ہے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ بے شک میں، ہر آدمی کہتا ہے میں اگر اہل جنت میں سے رہوں گا روز قیامت، والشفاعہ، اہل شفاعت میں سے رہوں گا، وَأُذِنَ لِي، ہمیں اجازت مل جائے گی کہ ان ادخل الجنہ، کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کہے جاؤ جنت میں، تم اگر مجھے کہہ دیا اللہ نے کہ جاؤ جنت میں، اعلان کر دیا، اجازت مل گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ لا ادخلہا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں عہد و پیمان کرتا ہوں، اللہ کہہ بھی دے گا کہ جنت میں جاؤ تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، الا وانت معی، مگر کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ ہم اللہ سے کہیں گے اکیلے نہیں جاؤں گا میں۔ اچھا، آج کے دن یہ یاد کرنا ہے، ہاں یہ وعدہ کرنا ہے، عقد اخوت پڑھنا ہے کہ اللہ سے ہم کہیں گے، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ سے کہیں گے دیکھیں پروردگار میں تنہا نہیں جاؤں گا، میں ان مومنین کے ساتھ جاؤں گا، تو تم بھی میرے ساتھ رہو، یعنی اس طرح سے وعدہ کیا جائے گا۔ تو سب کہیں گے قبل تو، مطلب ایک آدمی اگر ہے تو کہیں گے قبل تو، اور اگر سب لوگ ہیں تو کہیں گے قبلنا، ہم لوگ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر کہے، پھر اس کے بعد جملہ اسقط عنک جمیع حقوق الاخوہ، میں، یعنی سب وعدہ کریں کہ میں تم سے تمام حقوق برادری کا جو حقوق ہے، بھائی چارے کے جو حقوق ہے، اس کو میں ساقط کرتا ہوں۔ ما خلا الشفاعۃ والدعاء والزیارہ، تین چیزوں کو معاف نہیں کروں گا، یعنی ہر کوئی کہے سب سے تین چیزوں کو معاف نہیں کروں گا، تین کے علاوہ سب معاف کروں گا، کیونکہ مومن کے پاس 30 حقوق ہیں، 30 میں سے 3 حقوق میں معاف نہیں کروں گا، اور بقیہ 27 حقوق میں معاف کر دیتا ہوں۔ 3 کیا حقوق؟ شفاعت معاف نہیں کروں گا ہم، تم اگر قیامت دن جو ہے جنت میں سے رہو گے تو ہماری شفاعت ضرور کرو گے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات دعا، ہمارے لیے تم دعا کرتے رہو جب تک زندہ ہو، اور زیارت، مجھ سے ملاقات کرتے رہو، میں ان 3 چیزوں کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سب معاف کر دوں گا، اور دوسرے حقوق جو ہے سب معاف کر دوں گا، کیونکہ روایت میں ہے کہ مومن کے بعد 30 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی آپ موقع دیجیے گا تو 30 حقوق جو ہے بیان کیے جائیں گے، ایک پروگرام آپ نے 30 حقوق کے بھی رکھیے کہ مومن کے اوپر کس نے حقوق ہوتے ہیں، یہ سب جاننا ضروری ہے، ورنہ انجانے میں جو ہے انسان دوسرے کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ جی ضرور، انشاءاللہ موقع رہا تو اس پر بھی ایک پروگرام، پھر دعائے ندبہ پڑھنا ہے، اس میں آج کے دن دعائے ندبہ بھی جو ہے مناسب ہے۔ بہرحال یہ اعمال مختصر آپ کے سامنے، تمام ناظرین کے سامنے پیش کیے گئے۔ چاہیں گے کہ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ کیونکہ بہت ہی اہم بات آپ نے کہی ہے، اور یہ تمام ناظرین سے ہماری درخواست یہی ہے کہ ولایت علی کو ہم نے قبول کیا ہے، اور واقعی جو ہے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں حق بیانی سے کام کرنا چاہیے۔ جو اہل بیت اطہار کا مشن ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے
یہ مطلب نہیں کہ صرف دعویٰ کریں کہ ہم ولایت علی قبول کرتے ہیں، دعویٰ نہ کریں کہ صرف دعویٰ نہ کریں کہ محبت اہل بیت ہمارے پاس ہیں. بندے خدا جو اہل بیت چاہتے ہیں، بھائی چھٹے امام نے یہی تو کہا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے تم زینت کے سبب بنو، عیبدار نہ بنو. کوئی انگلی اٹھا کے نہ کہیں کہ دیکھو یہ شیعہ ہے، یہ دیکھو جھوٹ بولتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، ایسا کوئی نہ کہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اہل بیت اطہار ہم سے چاہتے ہیں. یقیناً. آقا بہت بہت شکریہ، اور ایک بار پھر سے پوری حسینی چینل ٹیم کی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ سب کو جو ہے اس سلسلے میں مبارکباد. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے عید غدیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آقا نے جو پیغام دیا ہے عید غدیر کے اعمال کے بارے میں جو آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں، اور ہم مومنین سے یہ گزارش کریں گے، ناظرین سے اپنے، کہ اپنے بچوں کو اس پروگرام کو ضرور غور و فکر کے ساتھ دکھائیں. آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم نام زین حیدر صاحب کی خدمت میں، جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے منقبت کی اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں زین حیدر صاحب. اور اپنے میزبان کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا. عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا. مٹھی
ہی میں ہے کوثر، ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب زن روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے۔ یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت پڑتی ہے، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ جب میں نے دعا ان سے مانگی، اصغر نے کہا مت گھبراؤ، مدحت کا شرف ہم بچپن میں تم کو بھی احانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی